براہ راست آپ کو لیے چلیں گے. اس وقت عمر سرفراز چیمہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. وکلا کو جن کے پاس ڈگریاں بہت بڑھ رہی ہیں لیکن ان کے پاس اتنے بھی پروفیشنل ایتھکس نہیں ہیں. یہ لوگ آپ کے پروفیشنز کے نام کے اوپر جو ہے بدنما دھاگ، یہ کالی بھیڑیں جو ہیں اسی طرح جس طرح باقی پروفیشنز کے اندر ہیں، ان کا ہمیں محاسبہ یقیناً بار کاؤنسلز کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. جنہوں نے عدلیہ کو بدنام کروایا اور عدلیہ کے لیے بدنامی کا باعث بنے، ان سے ایک جھوٹے کنسیلمنٹ کے اوپر ایک شخص، ایک سی ایم کو آفس کانسٹیٹیوشنلی خالی نہیں ہوا اور اس کے اوپر جا کے الیکشن کے اس پر آرڈر کروا دیا. اور اب یہ جو پورا جو سرکس چل رہا ہے اس پہ کوشش ہی جاری ہے کہ ہر طرح کا پریشر ڈال کے ہر طرح کا جو ہے غیر آئینی قانونی کام کر کے جو ہے اس کو کسی طریقے سے آئینی قرار دیا جائے. اور میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ جب تک میں اس آفس پہ بیٹھا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے میری گاڑیاں سیکیورٹی واپس لے لی، اس کے بعد انہوں نے، آپ دیکھ رہے ہیں پورے میڈیا نے دکھایا کس طرح میرے جو ہے گورنر ہاؤس، میرے آفس کو مجھے وہاں پہ جانے سے روکا جا رہا ہے. وہاں پہ سارے انہوں نے جو ہے پنجاب پولیس کو گنڈا فورس بنا کے پورا یرغمال بنایا ہوا ہے میرے آفس کو. میں نے بار بار جو ہے انٹیریئر منسٹر کو ان رائٹنگ جو ہے بھیج چکا ہوں. میرا ملٹری سیکرٹری جو ہے ان کو انفارم کر سکا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ ہمارے احکامات نہیں مان رہی، ہمیں ایف سی اور رینجرز پرووائڈ کی جائے. لیکن نہیں کیا گیا بالکل. اور مجھے افسوس ہے کہ وہ ریئلائز نہیں کر رہے رانا ثناء اللہ کہ اب وہ نولی کے درباری نہیں ہے، وہ انٹیریئر منسٹر ہے حکومت پاکستان کے. اور میں عمر چیمہ کے طور پہ نہیں، میں نے بطور ایک گورنر پنجاب کے ان کو لیٹر لکھا ہے. اور یہ میں نے لکھ اس لیے دی چیزیں تمام آئینی اداروں کو بھی جو میں نے لیٹر لکھے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں جب بھی کبھی اس بیرونی سازش کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، جی آئی ٹیز بنیں گی، تو ان تمام لوگوں کا کردار جو ہے وہ قوم کے سامنے آئے گا کہ کس نے کیا کیا اس کرائسس میں. جب ملک کے اندر بیرونی سازش ہو رہی تھی، سہولت کار جو ہے وہ انہوں نے جو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں سسلین مافیا نے، اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ قوم کے سامنے ہے. پارلیمنٹیرین کا کردار آپ کے سامنے ہے. کس طرح سے پارلیمان کی بالادستی کو کمپرومائز کیا اور سارے جو ہے خاموش بیٹھے. کس طرح جو ہے پارلیمان کے اندر جس طرح پنجاب اسمبلی ہوا، فلور آف دا ہاؤس کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہے پولیس کو اس طرح سے بلایا جائے اور گنڈا گردی وہاں پہ فلور پہ کیا جائے. وہاں پہ ہوا، وہ پنجاب کے بھی پارلیمنٹیرینز خاموش بیٹھے. اسی طرح جو سیاسی جماعتیں ان کا کردار بھی آپ کے سامنے کہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے اندر ایک آئینی وزیر اعلیٰ اور جو وہاں پہ کیبنٹ کی میٹنگ کر کے باہر نکلتا ہے اس کو ایک غیر آئینی جعلی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جو ہے پولیس اور سول بیوروکریسی کے زور کے اوپر، ایک جعلی نوٹیفیکیشن کے زور کے اوپر جو ہے اس کے آفس کے اوپر اور اس کے باقی وسائل کے اوپر قابض ہو کے بیٹھا ہے اور سارے جو ہے خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے آپ جیسا کہا کہ آپ سب کے ساتھ ہم نے عدلیہ کی تاریخ میں سب ہماری کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب سے یا باقی جو ججز ہیں جن کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا یا معزول کیا گیا تھا. ہم لوگ عوام پھر مجبور ہو کر جب آئینی ادارے اور عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا تو پھر عوام نکلے گی سڑکوں کے اوپر کہ آئینی جو وزیر اعلیٰ ہے، جو حکومت ہے، اس کو واپس اس کو واپس بحال کرایا جائے، اس کے آفس سے قبضہ خالی کرائے، عوام کو مجبور نہ کیا جائے. اس لیے میں یہ ایک دفعہ پھر مؤدبانہ گزارش بھی کر رہا ہوں اور وارن بھی کر رہا ہوں کہ اس کو جو ہے بالکل اتنا لائٹ نہ لیا جائے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، یہ مذاق بن رہا ہے کہ وہاں پہ دو وزیر اعلیٰ موجود ہیں اور یہ سارا سرکس جو ہے ایک جعلی، ایک غیر آئینی استعفے کو بنیاد بنا کے جو ہے یہ سارا سرکس بنایا جا رہا ہے. اور اب غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں، حماقت پہ حماقت کیے جا رہے ہیں اور بجائے کہ غلطی کو درست کرنے کے جو ہے مزید سے مزید حماقتیں کی جا رہی ہیں. پرسوں جو ہے میری رپورٹ کے بعد جو میں نے آرٹیکل 2341 کے تحت ان کو صدر پاکستان کو بھجوائی کیونکہ جتنے آئینی ادارے ہیں ان میں سے میں شکر گزار ہوں صدر پاکستان کا کہ انہوں نے اس کرائسس کے اندر جس طرح سے میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے سپورٹ کیا اس سارے معاملے میں، کیونکہ میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے دن جس وقت تک جس گھڑی تک میں اس آفس میں بیٹھا ہوں موجود ہوں، آئینی طور پہ جو مجھے اختیار ہے، جو میری ذمہ داری ہے، وہ میں نبھاتا رہوں گا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے، میں عثمان گزار نہیں ہوں کہ جس کو اپنے گنڈوں کے زور کے اوپر جائے اس سے دفتر چھین لوگے اور وہ خاموش کر کے گھر بیٹھ جائے گا. میں وہ سیاسی ورکر ہوں جس نے اس ملک کے اندر 26 سال اس ملک کی آزاد عدلیہ کے لیے، آزاد میڈیا کے لیے، اس ملک کے اندر نظام، ایک بہتر نظام کے لیے اس نے جدوجہد کی ہے. میں یہاں پہ کوئی دہاڑیاں لگانے کے لیے تو سیاست میں نہیں، اور نہ اس وجہ سے آیا ہوں کہ میرے پاس لوٹ مار کا پیسہ آ گیا تو میں نے سیاست میں آنا تھا، یا میرا باپ دادا جو ہے کوئی وزیر یا وزیر تھا تو مجھے جو ہے سیاست میں آ کے اس گدی کو اپنی جو ہے پروٹیکٹ کرنا تھا. میں اس ملک کے اندر ایک نظام کی بہتری کے لیے، ریفارمز کے لیے، اصلاحات کے لیے، تاکہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں،
ہم نے اگر وہ جدوجہد کی تھی تو اس میں ہم نے جہاں پہ ہم نے ججز کی بحالی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مقصد تھا آئین اور قانون کی بالادستی ہو. غریب آدمی جو آج بھی عدالتوں میں رول رہا ہے اس کو انصاف مل سکے. ہم نے تو نہیں کبھی ہم نے اعتراض نہیں کیا اگر کسی نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی یا اپنے اور نیوسنس اس کی بہتر ہوگی, اس سے عوام کو کوئی غرض نہیں ہے. عوام کو غرض ہے جو آج جو ہے جو عوام جو ہے سڑکوں کے اوپر انصاف کے لیے جب آواز اٹھاتی ہے, جب مختلف طبقوں کے اندر جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے جو ہے یقیناً ہمارا حق بنتا ہے, کم از کم میرا تو حق بنتا ہے یہ مطالبہ کرنے کا, کیونکہ میں نے ڈنڈے کھائے ہیں. میں اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, عدلیہ کی بحالی کے لیے, انصاف کی خاطر, اور میں اپنا جو اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہوں ایک اپنی آئینی ذمہ داری اور کردار ادا کر رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج حالات بلکہ سملر نہیں بلکہ اس سے زیادہ ورس ہو گئے 2007 سے. آج ایک طرف ایک صدر پاکستان جو ہے سبری ریجیکٹ کرتا بتاتا ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری حالات کے اندر آرٹیکل 101 سب سیکشن 3 کے تحت ان کے پلیئر کے مطابق جو ہے میں یہ آفس ہولڈ کر سکتا ہوں اور مجھے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم مشاورت کر رہے تھے کہ یہ جو آئینی بحران اور سیاسی بحران ہے اس کا حل کیا جائے, ورنہ میرے سے پہلے جو یہاں گورنرز بیٹھے ہوئے تھے وہ ایمرجنسی بھی لگاتے رہے, اسمبلیاں بھی توڑتے رہے, اور یہ آپشن میرے پاس آئین کے اندر پہلے دن بھی موجود تھیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ میں نے ذمہ داری اور تحمل سے کام لیا. انہوں نے پہلے بھی جب میرا گورنر ہاؤس پہ کوئی یرغمال بنایا, میں نے کوئی ایسی چیپ پولیٹیکل سٹنٹ کے لیے میں نے کوئی کال نہیں دی عوام کو کہ آ جاؤ آ کے 10 بندے بلا کر ایک دوسرے کے سر پھاڑ ہیں. اس لیے بھی کہ ایک تو میرے پاس وہاں کوئی فورس موجود نہیں, میرے پاس وہاں ایک ملٹری سیکٹری اور 10 مالی موجود تھے جو میرے اختیار میں تھے, اور وہاں پہ وہ اندر فیملیز رہتی ہیں گورنر ہاؤس کے اندر 500-600 بچہ رہتا ہے. میں ان کی زندگیوں کیسے رسک میں ڈال سکتا تھا, میں کیسے کھانا, کیونکہ یہ جو سسلین مافیا ہے کہ آپ سب قوم دیکھ رہی ہے کہ پوری جس طرح یہ سازش کر کے اقتدار پہ قابض تو ہو گئے لیکن نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے, اور یہ عمران خان اور باقی جیسی قوتوں سے جو ہے یہ خوفزدہ ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اگر یہ لوگ واپس آ گئے تو ہمیں کسی اور ان کو میجورٹی مل گئی اس دفعہ تو یہ ہمیں بالکل جدہ اور لندن بھی بھاگنے نہیں دیں گے, ان کا احتساب ہوگا. اس لیے یہ حالات کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں, بار بار مجبور کر رہے ہیں کہ یہ ابھی آپ کے سامنے میں صدر پاکستان کے اس آرڈر کے بعد مطلب میں آئینی طور پہ گورنر, وہاں پہ جس طرح سے وہاں پہ قبضہ ہے میرے گورنر ہاؤس کے اوپر, میں کس کو جا کے کہوں؟ کیا میں کہوں ان 10 مالیوں اور اپنے ملٹری سیکٹری سے کہوں گے جی ان کو یہاں سے آؤ چل کے ان کے ساتھ جگہ حملہ کرے؟ کیونکہ میں اگر گورنر ہوتا تو یقیناً میں سول سوسائٹی سے اور باقیوں سے مدد کے لیے اپیل کرتا, لیکن اس وقت ظاہر ہے میری ذمہ داری نہیں تھی. لیکن ہم اسی طرح کی موومنٹ کے لیے سوچتے جس طرح ہم نے چیف جسٹس کے لیے جس طرح ان کو غیر آئینی طور پہ ایک عامر نے ہٹایا تھا, آج بھی ایک سسلین مافیا وہی واردات جو ہے ایک آئینی چیف منسٹر اور ایک آئینی گورنر کے ساتھ کر رہا ہے. اور گورنر ہاؤس کو جس طرح وہاں پہ پہلے ان کو ہاؤس اریسٹ اور ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا گیا تھا, آج گورنر ہاؤس لاہور کے اوپر قبضہ ہے پنجاب پولیس کے ذریعے. سر ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کر لینے جہاں پہ پہلے میں بات کر رہا تھا کہ میں نے جو جسٹس جواد حسن صاحب تھے ان کے خلاف ہم نے فیصلہ کیا کہ جو پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ریفرنس بھیجیں گے, وہ ہم بالکل اب ریفرنس نہیں بھیج رہے, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو دھوکے میں رکھا گیا, عدلیہ سے جھوٹ بولا گیا. شرم آنی چاہیے ان بڑے بڑے ڈگریوں والے وکیلوں کو کہ جنہوں نے عدلیہ کے لیے جو ہے یہ شرمندگی کا باعث بنے. اور یہ سارا سرکس جو ہے اس ایک جو ہے اس غیر آئینی اور جعلی جو ہے وہ جو تھا استعفیٰ, اس کو بنیاد بنا کے سارا دھمڑ دوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب آخر میں 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. جس طرح نون لیگ کے 3 جو لیڈرز ہیں جنہوں نے یہ بات کی غیر آئینی جو استعفیٰ تھا اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, میں ان سے متفق تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی کہ جی نئے آرمی چیف, کیونکہ بہت ایک اہم ادارہ ہے ہمارا خواجہ, اور جو حالات ہیں جس طرح سے ہم ایک 5th جنریشن ہائبرڈ وار کی زد میں, جس طرح سے بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں, جس طرح سے دنیا کے اندر گلوبلی ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں, جو ریجنل پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اس کے پیش نظر ہم کسی طور پہ بھی قوم یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس سسلین مافیا کو موقع دیا جائے کہ کل کو یہ جو ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یہ لوگ کریں. اور کیونکہ ان کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے جو ہے انہی قومی اداروں کے اوپر شب خون مارا ہے, ان کے خلاف میمو گیٹ اور ڈان لیگز کے جیسے واقعہ ان کی ہسٹری ہے, انہی لوگوں کی ہے. سپریم کورٹ پہ حملے یہ کرتے رہے. اس لیے فوری طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں جو کانسٹیٹیوشنل امپاس پنجاب کے اندر بھی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور کے اوپر جو آئینی اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کی ذمہ داری ہے وہ اس کے اوپر جو ہے فوری طور کے اوپر ایکشن لیں, اور الیکشنز کا جو ہے انعقاد جو ہے اعلان جو ہے فوری طور پہ کیا جائے, تاکہ جو بھی عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیں
وہ آئے, آئینی طور کے اوپر لیگلی لافلی الیکشن لڑ کے آئے اور حکومتوں کو چلایا جائے. اس طرح سے کم از کم یہ مذاق نہ بنایا جائے کہ آئین کے غیر آئینی وزیر اعلیٰ جو ہے اپنی جو ہے گنڈا فورس کے ذریعے جو ہے اور سول سرونٹس کو اپنا ذاتی ملازم بنا کے جو ہے جن کا کام ہے کہ وہ سرونٹس آف دا اسٹیٹ کے طور پہ کام کریں بغیر کسی پولیٹیکل جو ہے انٹروینشن کے ان کو کام کرنے دیں, اس کی بجائے یہ ان کو اپنے ذاتی ملازموں کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ساری گزارشات آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ابھی خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی بالکل وہ انہوں نے ٹھیک کی. اسی طریقے سے میں دیکھ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بھی تھا کہ ایک مستحکم حکومت بہت ضروری ہے ملک کو چلانے کے لیے. تو یہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں, جس طرح میں نے آپ کے پنجاب کے آپ کے سامنے رکھے ہیں, جو رپورٹ میں نے جو ہے صدر پاکستان کو بھیجی ہے کہ اگر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں یہ حال ہے کہ اس طرح سے دیدہ دلیری کے ساتھ گنڈا گردی ہو رہی ہے, آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, تو ایسے کے اندر تو ظاہر ہے جو بھی لوگ بیٹھے آئینی اداروں کے اندر جو باقی سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں ان کو اپنی ذمہ داری جو ہے اپنا جو قومی فریضہ ہے اس کو فوری طور پر ادا کرنا چاہیے. کئی دنوں سے اگر ایک ایک کر کے اگر بات کریں گے یہاں سے کر لیتے ہیں, ایسے ایک ایک کر لیتے ہیں. سر کئی دنوں سے آپ مطالبات کر رہے ہیں, میڈیا کی حد تک آپ کو کوئی مطالبہ نہیں مانا جا رہا, عدالتوں سے بھی آپ کو کچھ نہیں مل رہا, گراؤنڈ سے آپ کو نکال دیا گیا ہے, آپ اسلام آباد میں موجود ہیں. کیا اسٹریٹجی ہے اب اگلا, کیا آپ کے پاس ایسا کوئی چیز ہے جو آپ 2-3 دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو مٹھائی کھانی ہے ہم نے, کیا ایسی چیز ہے آپ کے پاس جو جیسے علامہ اقبال نے کہا مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ہم نے آپ بھول گئے کہ 2007 میں ہم نے کیسے چیف جسٹس ایک آئینی چیف جسٹس کو دوبارہ بحال کرایا تھا. میں پالیٹیشینز کے ساتھ, لائر کے ساتھ, سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ, میڈیا کے آپ کے دوستوں کے ساتھ مشاورت کر رہا ہوں. میں کوئی ایسے آرام سے نہیں بیٹھا ہوں, میں مشاورت کر رہا ہوں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اگر اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے اگر کوئی ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا, کوئی لایا عمل سامنے نہیں لایا جاتا, سولوشن نہیں دیا جاتا, تو پھر ڈیفینیٹلی ہم آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے اس کے اوپر کریں گے. کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے ہماری کسی کی ایک ہی ذات کا نہیں ہے. جس طرح 2007 میں کسی کی کوئی ذاتی ایشو نہیں تھا, پوری قوم نکلی اور آپ نے دیکھا کہ فتح حق کی ہوئی. یہ اور بات ہے کہ میاں نواز شریف نے 2009 میں آ کے پورا کمپرومائز کر لیا, مکمکا کر لیا. پہلے جھوٹ بولا, اعلان بوربن کیا, پھر کہا کہ یہ کوئی آئین اور قانون کا کیا قرآن و حدیث نہیں ہوتا, سیاسی باتیں جو لیڈر کرتے ہیں. تو ان لوگوں کا یہ تو معیار ہے. اور اس لیے میں جس نے کہا کہ یہ آرمی چیف اور جو اپوائنٹمنٹ اور جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر ہم یہ سسلین مافیا کے ہاتھوں ملک نہیں دے سکتے. ان کی تاریخ ہے کہ کس طرح انہوں نے میرٹ کی دھجیاں اڑائی ہیں. جب یہ کیا ماضی میں یہ اپوائنٹمنٹس نہیں کرتے رہے, کس طرح انہوں نے میرٹس کی دھجیاں, کس طرح یہ جونیئر لیول کے لوگوں کو جو ہے سپر سیڈ کر کے اوپر لا کے صرف اپنا ذاتی ملازم کے اوبلائز کر کے ان کو جو ہے ان سے غلط کام کروانے کے لیے استعمال ہی کرتے رہے یہ لوگ. تو یہ لہٰذا یہ خود یہ جو بھی اقدامات اور حماقتیں کر رہے ہیں اس سے یہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور حالات کو اور مزید سنگینی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب اگر عید کے بعد پھر آپ کے پاس میں اسی طرح ایسے سرکل میں کہ اگر کوئی بھی عمل سامنے نہیں آتا, کوئی بات سامنے نہیں آتی اگلے 24 گھنٹوں میں, تو کیا یہ توقع کی جائے کہ پنجاب کی حد تک جو ہے وہ آپ کارکنان کو اور آپ کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ آپ کوئی موومنٹ کرنے جا رہے ہیں گورنر ہاؤس کے سامنے یا اسمبلی کے سامنے تاکہ یہ جو ہے یہ ڈسمینٹل ہو جائے؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں پچھلے 37 دن ہو گئے اور جس کو میں نے لیٹر لکھا جو کچھ آپ لوگوں سے شیئر کیا, آپ لوگوں کو بالکل قوم کو آپ لوگوں کے ذریعے سے آپ کے توسط سے میں نے بالکل قوم کو آگاہ رکھا ہے ہر چیز سے حوالے سے. اور اس کے اندر جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مختلف گروپس کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے لائرس کے ساتھ خاص طور پہ کیونکہ اور میڈیا کے لوگوں کو, کیونکہ اس 2007 کی موومنٹ کے اندر بھی آپ لوگ سب سے زیادہ فرنٹ لائنرز تھے. پولیٹیکل پارٹیز ہم آپ کے ساتھ بات میں ہم نے آپ آ کے سپورٹ کیا اور ہم نے بالکل اسی ملک کے اندر اسی قوم نے سڑکوں پہ نکل کے ایک آئینی چیف جسٹس کو دوبارہ اپنی کرسی پہ بحال کروایا اور اس کے دفتر کا قبضہ بحال کروایا. عمر سرفراز چیمہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے وزیر اعلیٰ کا حلف لینے کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس وقت پنجاب میں 2 وزیر اعلیٰ ہیں.